السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین اکرام، ایک ویڈیو واٹس ایپ پر کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں گجرات کے مشہور عالم دین حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہم بتا رہے ہیں کہ مطاف وغیرہ میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو بنانے کے لیے باہر آنا پڑتا ہے، جو کافی فاصلے پر ہے، اور پھر باہر آنے کے بعد اندر واپس جانا بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہیں بیٹھ کر فوارے والی بوتل سے اس طرح وضو کر لے کہ صرف اعضائے وضو کو اس طرح گیلا کر لے کہ اس سے ایک دو قطرات ٹپک جائیں۔ پھر انہوں نے وضو کر کے بھی بتایا، چونکہ یہ مسئلہ عوام میں رائج نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ یکے بعد دیگر سوالات آ رہے ہیں، اسی طرح اس کے رد میں بھی تحریریں آ رہی ہیں اور موافقت میں بھی تحریریں آ رہی ہیں۔ تو کیا اس طرح وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا؟ علماء کرام اور مفتیان عظام کا اس سلسلے میں فتویٰ کیا ہے؟ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں دو مختصر فتوے پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ فتویٰ پیش کرنے سے پہلے مفتی محمد عامر عثمانی ملی صاحب کا ایک مضمون میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر مطاف سے لگ کر سیڑھیوں کے پاس وضو خانے موجود ہیں، جہاں مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی وضو کی سہولت ہے۔ لہذا صحت مند حضرات اس مسئلے پر بالکل عمل نہ کریں، بلکہ وہ وضو ٹوٹنے کی صورت میں ان وضو خانوں پر جا کر فرائض اور سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو بنائیں اور مکمل اجر و ثواب حاصل کریں تاکہ اختلافات سے محفوظ رہیں۔ البتہ عمر دراز، ضعیف اور بیمار حضرات جن کے لیے ان وضو خانوں تک بھی پہنچنا مشکل ہے، وہ فوارے والی بوتل سے وضو کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح وضو کرنے میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اعضائے وضو 4 ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ نمبر 1 پورا چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں تک پیروں کا دھونا۔ درج ذیل بالا 4 اعضاء میں سے ایک پر مسح کا حکم ہے، بقیہ 3 کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اور شرعاً دھونے کا مفہوم اس وقت تک متحقق نہیں ہوگا جب تک کم از کم وضو کے عضو کو ترک کرنے کے بعد اس سے 1-2 قطرے نہ ٹپکیں۔ اگر اس قدر بھی تقاطر نہیں ہوا تو دھونے کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ مثلا کسی شخص نے برف وغیرہ سے ہاتھ پیر کو تر کر لیا اور کوئی قطرہ نہیں ٹپکا تو یہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح داڑھی سے متعلق حکم یہ ہے کہ جو بال چہرے کی حدود میں ہوں اور داڑھی اس قدر گھنی ہو کہ اس کے نیچے کی کھال نظر نہ آئے تو وضو میں اس پوشیدہ اور چھپی ہوئی کھال کا دھونا فرض نہیں ہے، لیکن چہرے کی حدود میں جو بال ہوں یعنی ٹھوڑی کے نیچے تک، انہیں دھونا ضروری ہے۔ اور اگر داڑھی اس قدر گھنی نہیں ہے یعنی اس کے نیچے کی کھال نظر آتی ہے تو اس کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تاہم اگر کسی نے بلا ضرورت اس طرح وضو کر لیا کہ صرف فرض ادا کیے، تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا، البتہ سنت سے محرومی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو موقع محل کا دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے دو مختصر فتوے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا فتویٰ دیکھ لیجئے گا، جس میں سائل سوال کر رہا ہے، کیا وضو کے اعضاء پہ گیلا کپڑا پھیرنے سے وضو ہو جائے گا؟ تو جواب دیا گیا، صورت مسئولہ میں صرف گیلا کپڑا اعضاء وضو پر پھیرنے سے وضو نہیں ہوگا۔ وضو میں اعضاء وضو یعنی جنہیں وضو میں دھونا فرض ہے پر اتنا پانی بہانا ضروری ہے کہ کم از کم 2 قطرے پانی ٹپک جائے۔ اب اس کے بعد مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سائل نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے 3 سوالات کیے ہیں، ہر ایک سوال کو آپ اچھی طرح سنیے اور سمجھیے۔ وضو کرتے وقت ایک عضو سوکھنے کے بعد دوسرا عضو دھونا۔ نمبر 1 وضو کرتے وقت اگر ہم ایک جگہ اپنا ہاتھ اور چہرہ دھو لیتے ہیں اور جب دوسری جگہ پہنچتے ہیں پیر دھونے کے لیے تو ہمارے ہاتھ اور چہرے کا پانی سوکھ جاتا ہے۔ نمبر 2 دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ اور چہرہ دھونے کے بعد جان بوجھ کر تولیے سے ہاتھ اور چہرے کا پانی پوچھ لیتا ہوں اور پھر میں دوسری جگہ پیر دھونے جاتا ہوں۔ نمبر 3 تیسری بات یہ ہے کہ میں ہاتھ اور چہرہ دھو لیتا ہوں اور پیروں کو دھونے کے بجائے میں ہاتھوں کو تر کر لیتا ہوں اور پھر پیروں پر ہاتھوں کو اس طرح پھیرتا ہوں کہ پیر مکمل طور پر گیلے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان تینوں صورتوں میں وضو درست ہوا ہے یا نہیں؟ براہ کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو مادر علمی دارالعلوم دیوبند نے ان تمام سوالات کے جوابات دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 اور 2 پیدل پہ وضو کرنا سنت ہے، یعنی جس عمل کے بعد دوسرا عمل ہے دونوں کے درمیان لمبا وقفہ نہ کیا جائے، بلکہ ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لینا سنت ہے۔ اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے، لہذا ہاتھ اور چہرہ سوکھنے کے بعد پیر دھونا مکروہ ہوگا اور جان بوجھ کر تولیے سے پوچھنا بھی مکروہ ہوگا، البتہ وضو ہو جائے گا۔
نمبر 3، وضو میں غسل یعنی عضو کو اتنا تر کرنا کہ 2-3 قطرے ٹپک جائیں ضروری ہے۔ محض ہاتھوں کو تر کر کے پیر پر پھیر لینا کافی نہیں ہے، اس طرح وضو صحیح نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین کرام، تینوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر پانی 1-2 قطرہ اعضائے وضو میں سے ٹپک جائے تو پھر وضو صحیح ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔